ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دوستو یہ کہانی ایک ایسے جہاز کی ہے جو نیو یارک سے 1955 میں اڑا لیکن کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچا۔ نہ اس کا ملبہ ملا، نہ سگنل، نہ کوئی سراغ، بس یوں لگا جیسے وہ ہوا میں کہیں غائب ہو گیا ہو۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ 37 سال بعد وہی جہاز اچانک ایک دوسرے ملک کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرتا ہے، اور پیسنجرز وہی، پائلٹ وہی، اور سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات، کسی پیسنجر کی عمر ایک دن بھی نہیں بڑھی تھی۔ کیا یہ وقت کا کوئی راز ہے؟ کیا یہ جہاز کسی اور دنیا میں چلا گیا تھا؟ کیا یہ سب سچ ہے یا صرف ایک من گھڑت کہانی؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی پراسرار فلائٹ پین ایم فلائٹ 914 کی گمشدگی، واپسی اور اس کہانی کے پیچھے چھپے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آخر میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کیا یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے۔ تاریخ تھی 2 جولائی 1955۔ پین امریکن ورلڈ ایئر ویز کی ایک کمرشل فلائٹ جس کا نمبر تھا پین ایم فلائٹ 914 نیو یارک سے میامی کے لیے روانہ ہوئی۔ جہاز میں کل 57 افراد سوار تھے، جن میں پیسنجرز اور سٹاف شامل تھا۔ فلائٹ نے وقت پر اڑان بھری، موسم صاف تھا اور ٹیک آف کے وقت کسی قسم کی ٹیکنیکل خرابی کی اطلاع نہیں تھی۔ یہ ایک معمول کی پرواز تھی اور سب کچھ بظاہر ٹھیک چل رہا تھا، لیکن کچھ دیر بعد ایئر ٹریفک کنٹرول کو اس جہاز سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ملا، نہ کوئی ریڈیو سگنل، نہ کوئی ایمرجنسی کال اور نہ ہی کوئی وارننگ۔ کچھ ہی دیر میں یہ کلیئر ہو گیا کہ فلائٹ 914 اپنی ایکسپیکٹڈ ڈیسٹینیشن میامی ایئرپورٹ پر نہیں پہنچ رہی۔ ایئر فورس، نیوی اور دیگر اداروں کی مدد سے تلاش شروع کی گئی، ممکنہ راستوں کی نگرانی کی گئی، سمندر اور زمین کے وہ علاقے چھانے گئے جہاں جہاز گرنے کا امکان ہو، لیکن نہ کوئی جہاز کا ملبہ ملا اور نہ ہی پیسنجرز اور نہ ہی بلیک باکس کا کوئی سراغ۔ یہ ایسے تھا جیسے پورا جہاز ہوا میں کہیں غائب ہو گیا ہو۔ کچھ ہفتوں بعد جب تمام امیدیں دم توڑ گئیں تو اس کیس کو بند کر دیا گیا۔ فلائٹ 914 کو ایک ڈس اپیئرڈ فلائٹ قرار دے دیا گیا، ایک ایسا جہاز جو بغیر کسی نشان کے دنیا سے غائب ہو گیا۔ کافی عرصہ گزر گیا، لوگ اس واقعہ کو بولنے لگے۔ پھر 9 ستمبر 1992 کو وینزویلا کے دارالحکومت کاراکس کے ایک ایئرپورٹ پر سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول روزمرہ کی پروازوں کو مانیٹر کر رہے تھے، لیکن اسی دوران کچھ عجیب ہوا۔ ریڈار پر اچانک ایک ایسا جہاز نمودار ہوا جو کسی شیڈول میں شامل نہیں تھا، نہ اس کی کوئی فلائٹ انفارمیشن اویلیبل تھی، نہ اس کا کال سائن کسی موجودہ رجسٹریشن سے میسج کر رہا تھا۔ جب وہ جہاز فضا میں قریب آیا تو کنٹرول ٹاور کے عملے نے دیکھا کہ وہ پرانے ڈیزائن کا ایک جہاز تھا، ایسا ڈیزائن جو کئی دہائیاں پہلے استعمال ہوتا تھا۔ ریڈیو پر کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو پائلٹ کی آواز سنی گئی۔ وہ آواز تھکی ہوئی اور الجھن بھری محسوس ہو رہی تھی۔ پائلٹ نے حیرت سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ ہم تو میامی جا رہے تھے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے اسے بتایا کہ وہ کاراکس وینزویلا میں ہے اور یہ سال 1992 ہے۔ یہ سن کر پائلٹ نے خاموشی اختیار کی، پھر کچھ دیر بعد حیرانی سے کہا، نہیں، یہ تو 1955 ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹاور کے عملے نے جہاز کو لینڈ کرنے کی اجازت دی، لیکن اچانک کچھ اور ہوا۔ اس سے پہلے کہ جہاز لینڈ کرتا، وہ فوراً دوبارہ فضا میں کہیں غائب ہو گئے۔ کسی ایکسپلینیشن یا اجازت کے بغیر وہ اڑا اور چند لمحوں میں ایئرپورٹ کی حدود سے غائب ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے 1955 میں وہ نیو یارک سے غائب ہوا تھا، اور اس کے بعد ریڈار پر وہ دوبارہ کبھی ظاہر نہیں ہوا۔ واقعے کے بعد ایئرپورٹ کے عملے نے اس پرانے جہاز کو دیکھنے کی تصدیق کی اور بتایا گیا کہ وہ ڈیزائن بالکل ویسا ہی تھا جیسا 1950 کی دہائی میں استعمال ہوتا تھا۔ یہ حیرت کی بات تھی کہ اگر وہ جس دنیا میں کھوئے تھے اس دنیا سے اپنی دنیا میں واپس آ گئے ہیں تو واپس کیوں چلے گئے؟ آخر وہ کون سی بات تھی جو وہ جانتے تھے؟ وہ کون سا خطرہ تھا جس سے انہوں نے اس دنیا کو بچایا؟ یا پھر وہ بس اپنے وقت 1955 میں واپس جانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ اپنی اسی کوشش میں 1992 میں آ گئے تھے اور وہ واپس گئے تاکہ پھر سے 1955 میں اپنے وقت میں واپس جانے کی کوشش کر سکے؟ حقیقت کیا تھی یہ وہی جانتے تھے۔ تو دوستو اب ہم ذرا ریئلٹی چیک کر لیتے ہیں کہ اس واقعے کا کوئی پروف بھی ہے یا محض ایک فوک لور۔ پین ایم فلائٹ 914 کی یہ کہانی جتنی سننے میں حیران لگتی ہے اتنی ہی سوالات سے بری ہوئی بھی ہے۔ ایک ایسا جہاز جو 1955 میں غائب ہوا اور پھر 1992 میں اچانک واپس نمودار ہو کر دوبارہ غائب ہو گیا، یہ سب کچھ کسی فلم یا سائنس فکشن ناول کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حقیقی واقعہ ہے یا صرف ایک سنسنی خیز افسانہ، جھوٹ؟
इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को सामने रख कर बात करनी होगी, फिर फैसला होगा कि ये झूठ है या सच, या फिर सच को छुपाने की एक कोशिश। सबसे पहली चीज़ जो इस कहानी को मशकूक बनाती है वो ये है कि पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवे या किसी भी एविएशन डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स में पैन एम फ्लाइट 914 के नाम से कोई परवाज़ 2 जुलाई 1955 को शेड्यूल नहीं थी। न्यूयॉर्क से मियामी की किसी ऐसी परवाज़ के गायब होने की कोई न्यूज़ रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या फाइल मौजूद नहीं जो सरकारी तौर पर रिकॉर्ड की गई हो। ना ही 1992 में वेनेजुएला के किसी एयरपोर्ट पर किसी पुराने जहाज़ की लैंडिंग का कोई सरकारी जिक्र या रिपोर्ट मिलती है। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? इस हैरानकुन दास्तान की असल जड़ वीकली वर्ल्ड न्यूज़ नामी एक टैबलॉइड न्यूज़ से मिलती है, जिसने ये कहानी सबसे पहले 1985 में शाया की। बाद में उसे 1993 में दोबारा शाया किया गया। यह अखबार अपनी शोहरत फर्जी मज़ाहिया और सनसनीखेज़ झूठी खबरों के लिए रखता था। इस अखबार में दूसरी मज़ाहिया झूठी खबरें भी शाया होती रहीं, जैसे मार्स पर इंसान का बच्चा पैदा हो गया, वैम्पायर ने अमेरिकन सदर पर हमला कर दिया। यानी इस अखबार का असल मकसद दिलचस्पी और इंटरटेनमेंट था, ना कि सच दिखाना। इंटरनेट पर जो तस्वीर या वीडियोस पैन एम फ्लाइट 914 से मंसूब की जाती हैं वो या तो पुराने जंगी तैयारों की हैं या फोटोशॉप से बनाई गई हैं। कोई भी तस्वीर या वीडियो असल वाक़े से तल्लुक़ नहीं रखती। कहानी में ये बात कही जाती है कि जहाज़ ने वक्त के खिलाफ में सफ़र किया, लेकिन साइंस के मुताबिक टाइम ट्रैवल अभी सिर्फ थ्योरेटिकल सतह पर मौजूद है। किसी जहाज़ का बगैर किसी सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी के 37 ईयर्स बाद वापस आना साइंसी लिहाज से मुमकिन नहीं। अगर ऐसा होता तो ये दुनिया के सबसे बड़ी खबर बनती और हर साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करता, मगर ऐसी कोई साइंसी रिसर्च, थीसिस या रिपोर्ट मौजूद नहीं जो इस वाक़े को साबित करे। हाँ, इस वाक़े को सच्चा साबित करने के लिए हम ये थ्योरी बना सकते हैं कि शायद ये वाक़या सच में पेश आया। जहाज़ गायब हुआ, वो टाइम लूप में फंस गया, लेकिन चूँकि ये गवर्नमेंट का एक खुफिया मिशन था, इसलिए इस सच को छुपाने के लिए तमाम रिकॉर्ड ख़त्म कर दिए गए, सबूत मिटा दिए गए और इस वाक़या को मशकूक बना दिया गया ताकि लोग इस कहानी के पीछे के सच को कभी जान ना सकें। दुनिया में हर दौर में खुफिया मिशंस पर काम होता आया है, ये भी उनमें से एक हो सकता है, पर यह एक थ्योरी ही है, सबूत नहीं है। वैसे भी आम लोग उसी बात पर यकीन करते हैं जो बार बार उन्हें बताई जाए। तो दोस्तों, सच यही है कि पैन एम फ्लाइट 914 शायद कभी उड़ा ही ना हो, या अगर उड़ा था तो वक्त की धुंध में नहीं, अफवाहों के तूफान में कहीं खो गया। लेकिन एक बात तय है, इंसान का तजस्सुस ऐसी कहानियों को जिंदा रखता है। शायद इसीलिए हम इन पर बिलीव करना चाहते हैं। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है कि ये वाक़या सच है या झूठ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई मिस्ट्री स्टोरी के साथ। तब तक गुड बाय।